ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہیں۔ آپ ایک جید محقق اور اسکالر ہیں جن کا علمی پس منظر علوم اسلامی اور فلسفہ سے وابستہ ہے۔ آپ نے ادب، مذہب، فلسفہ، تصوف، ثقافتی مطالعات، اقبالیات اور بین الاقوامی امور جیسے متنوع موضوعات پر تحقیق و تصنیف کے میدان میں گراں قدر علمی اضافے کیے ہیں۔ بطور پرنسپل اقبال اسکالر اور سربراہ ریسرچ اور اکیڈمکس، آپ نے اردو، انگریزی، فارسی اور دیگر علاقائی زبانوں میں متعدد تحقیقی منصوبوں کی نگرانی کی ہے۔ سر، میں ہال میں موجود تمام شرکاء کی جانب سے ان اشعار کی مدد سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ یہ آرائش چمن، یہ زیبائش گلستاں، کہہ رہی ہے سب سے کوئی آ رہا ہے مہمان۔ گر اپنے بس میں ہوتا مہتاب لے کے آتے، راہوں کو آنے والے کی تاروں سے ہم سجاتے، پھر بھی سخن کے موتی چن چن کے لٹا رہے ہیں، زیر قدم محبتوں کے گل بچھا رہے ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمیں اپنے افکار عالیہ سے مستفید کریں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب دائز پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام محترمہ پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، سب سے پہلے میں پرنسپل صاحبہ کا، اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس عظیم درسگاہ میں مجھے آنے کا موقع دیا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا یہ موقع فراہم کیا۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس ایک خاص پیغام لے کے آئے ہیں اور وہ پیغام ہے شجرکاری کا۔ اور جیسے ہی ہم آپ کے ادارے میں انٹر ہوئے تو شجرکاری تو پہلی ماشاءاللہ بہت یہاں نظر آ رہی ہے، اور طالبات نے آرٹ ورک بھی کیا ہے، اتنا اچھا آرٹ ورک ہے۔ اس پر ہم طالبات کو بھی اور ان اساتذہ کو بھی جنہوں نے اس آرٹ ورک کی نگرانی کی ہے تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس آرٹ ورک کے اندر جس میں مجید امجد کی نظم بھی شامل ہے، اگر طالبات کی مہارت ہے، فنی مہارت، تو اس کے پیچھے اساتذہ کا ویژن، اساتذہ کی بصیرت اور اساتذہ کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے۔ عزیز طالبات، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنی اہل، اتنی قابل اور مادرانہ شفقت رکھنے والی اساتذہ میسر ہیں۔ ایک دو باتیں میں آپ سے شجرکاری کے بارے سے عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو آج کا موضوع مجھے دیا گیا ہے پرنسپل صاحبہ کی طرف سے، اس پہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عزیز طالبات، شجرکاری کا جہاں تک تعلق ہے، پودے لگانے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بنیادی طور پہ ہماری انسانی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اس کرۂ ارض کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پودے ہم سے زیادہ ضروری ہیں، ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تو ماحول کو خراب کرنا ہے نا، پودوں نے خراب نہیں کرنا، صرف ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے یہاں پودے لگائے، اور جو نیک بخت لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے بھی ان کے جانے سے پہلے وہاں پودے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پودوں کی بڑی اہمیت ہے، اور پودے لگانا اللہ کی سنت ہے۔ پودے لگانا اللہ کی سنت ہے کہ اس نے زمین پر انسان کو بھیجنے سے پہلے پودے لگائے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، جس کی آسمانی کتاب کو پڑھیں، جہاں پہ جنت کا تعارف کروایا گیا ہے، تو جنت میں جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ پودوں کا ذکر ہے، یا پودوں کی بقا کے لیے وہ بہنے والی نہروں کا ذکر ہے۔ پودے اتنے زیادہ اہم ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کی سنت ہے۔ گویا پودے لگانا صرف ہماری حیاتیاتی یا انسانی ضرورت نہیں ہے، ہماری دینی ضرورت بھی ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، بہت احادیث ہیں اس کے اوپر، اور قرآن مجید کی بہت تعلیمات ہیں، لیکن وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت بپا ہو جائے، آپ تصور کریں قیامت کا تصور ہی کتنا دہشت ناک، لرزا دینے والا اور ہمارے حواس کو معطل کر دینے والا ہے۔ قیامت بپا ہو جائے، اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونک دی ہو، اعلان ہو چکا ہو
کہ لوگ قبروں سے نکلیں اور میدان محشر کی طرف چلیں، اتنا دہشت ناک، اتنا ہولناک اور اتنا ہنگامی ماحول ہو، اس کے اندر بھی اگر آپ کے پاس پودا لگانے کا وقت ہو تو پہلے پودا لگائیں، پھر میدان محشر کی طرف جائیں۔ یہ ہمارا دین ہے جو شجرکاری کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے شجرکاری کی، کیونکہ جب آپ پودا لگاتے ہیں تو آپ اپنے لیے نیکی کا ایک سامان کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بس تم نہیں سمجھتے۔ ہمیں کہا گیا تم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر چیز کی اپنی زبان ہے، اپنا انداز ہے۔ تو پودا جب ہم لگاتے ہیں تو پودا نہ صرف ماحول کو بہتر کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے پودے کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور آپ کے چہرہ انور پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قبر کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر میں جو شخص ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا ایک سبز شاخ لے کے آؤ۔ سبز شاخ ایک درخت کی اس قبر پہ رکھی اور فرمایا جب تک یہ شاخ سبز رہے گی اس کا عذاب ہلکا رہے گا، کیونکہ یہ تسبیح کرتی رہے گی۔ تو عزیز طالبات، ہم میں سے ہر ایک کو پودا لگانا چاہیے اور اپنے اپنے حصے کا جب موسم آئے، جب یہ سال آئے، پوری زندگی کا ہمیں اس کے طریقہ کار بنانا چاہیے، کیونکہ ہم نے پودوں کو اجاڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جو تباہی آئی ہے اس ملک کے اندر، جو سیلاب آئے ہیں، اس میں بہت سے ایسے سیلاب آئے ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو انڈیا کی مہربانی سے آئے ہیں، لیکن بہت سے سیلاب ایسے علاقوں میں ہیں جہاں انڈیا کا کوئی تصور ہی نہیں، پہاڑوں کے اوپر تو انڈیا دریا نہیں نہ چھوڑتا۔ آپ دیکھیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں سے ہم نے درختوں کو اجاڑ دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جب آپ فطرت کو چھیڑتے ہیں تو فطرت پھر آپ سے اس کا بدلہ لیتی ہے، تو ہماری ساری سوسائٹی جو تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس کو سنوارنا ہے سب نے مل جل کے۔ یہ زمین ہمارا گھر ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے، تو اس کو بہتر رکھنے کے لیے پودے لگانا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات عزیز طالبات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ موضوع ہے جس پہ آج گفتگو کرنے کا مجھے فریضہ سونپا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ عزیز طالبات، اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ علامہ اقبال جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ صرف نوجوان ہیں، وہ آپ لوگ ہیں، اور نوجوانوں میں طلبہ بھی شامل ہیں، طالبات بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ اس میں جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا عزیز طالبات، این میری شمیل کا۔ این میری شمیل ایک بہت بڑی اسکالر گزری ہیں، جرمن کی تھی، خاتون تھی، اور اتنی بڑی اسکالر تھی کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا علم 100 لوگوں میں تقسیم کریں تو ہر شخص عالم بن جائے، اتنی بڑی اسکالر۔ ٹرکش، عربی، فارسی، سندھی، پشتو، اردو، ان سب زبانوں میں انہیں مہارت تھی، فلسفے میں انہیں مہارت تھی، تصوف میں انہیں مہارت تھی، اور انہوں نے اقبال پہ بڑا کام کیا، بہت زیادہ علامہ اقبال پہ انہوں نے لکھا ہے، تحقیق کی ہے۔ تو وہ پاکستان ہر سال آتی تھی، ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اسلام کے ساتھ اور ان کا بڑا لگاؤ تھا، پاکستان کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، بلکہ یہاں سندھ میں ایک مکلی کا قبرستان ہے عزیز طالبات، اگر آپ نے سنا ہو، بہت بڑا قبرستان ہے۔ وہاں پہ وہ اقبال اکیڈمی کے ذمہ داران کے ساتھ گئی تھی اور اپنی قبر کے لیے جگہ لی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ پاکستان کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، ابھی تو ان کی جرمن میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو ان کا ذکر عزیز طالبات میں خاص ریفرنس میں کر رہا ہوں۔ یہ 92-93 کی بات ہے کہ وہ پاکستان تشریف ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک لیکچر دیا اقبال پہ۔ تو میں پشاور میں تھا، تو میں ان کا لیکچر ٹی وی پہ سن رہا تھا، لائیو آ رہا تھا لیکچر۔ اسلام آباد میں کسی ادارے میں دیا ہوگا، تو جب لیکچر وہ دے چکی تو اس کے بعد کوسچن آنسر کے سیشن ہوتے ہیں نا، جب کوئی بڑا اسکالر آتا ہے بات کرتا ہے تو حاضرین اس سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں ایک خاتون نے ان سے سوال یہ کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک خاتون ہیں، علامہ اقبال پہ آپ کی اتنی ریسرچ ہے، آپ نے آپ کو علامہ اقبال کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا اور ساری زندگی علامہ اقبال کے نام وقف کی ہوئی ہے، تو علامہ اقبال تو مرد مومن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو عورت مومن کی بات ہی کوئی نہیں کی، تو آپ اقبال کے پیچھے کیوں لگ گئی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جواب کوئی بہت بڑا اسکالر، صاحب دل، صاحب نظر اور صاحب بصیرت دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا جناب علی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا ہے کہ اقبال تو مرد مومن کی بات کرتا ہے اور میں خاتون ہو کے اقبال کے پیچھے کیوں لگ گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اقبال کا مرد مومن بایولوجیکل مرد نہیں ہے، اقبال کا مرد مومن فاطمہ الزہرا ہے، اقبال کا مرد مومن عائشہ صدیقہ ہے، اقبال کا مرد مومن رابعہ بصری ہے، اقبال کا مرد ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، وہ اور مرد ہے،
جس کو تم مرد سمجھتی ہو اقبال کا نزدیک مرد نہیں ہے، وہ جس کے اندر ایمان کا وجود قوی ہے، جو صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے، وہ اقبال کا مرد مومن ہے۔ میں اس لیے اقبال کے پیچھے لگی ہوں کہ اقبال اس مرد مومن کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ جرمنی گئے تو این میرشمل کے گھر گئے، تو انہوں نے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، وہاں بہت زیادہ کرسٹل کی بلیاں رکھی ہوئی تھیں، کرسٹل کے بیٹا ہوتے ہیں نا ماڈلز، بلیوں کے ماڈلز، کیٹس ہر جگہ پہ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ وہ کہتے ہیں بڑا میں حیران ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا، جہاں دیکھو بلی پڑی ہوئی، جہاں دیکھو بلی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی بلی بڑی بلی مختلف نمونے۔ تو این میرشمل نے کہا آپ نے ابو ہریرہ نہیں سنا؟ ابو ہریرہ ایک صحابی کا نام ہے، بلیوں کا باپ، میں ام ہریرہ ہوں۔ یعنی دیکھیں کہ ان کی نسبت، این میرشمل کی نسبت صحابہ اکرام کے ساتھ، اولیاء اکرام کے ساتھ اور اسلام کی بڑی نشانیوں کے ساتھ کتنی گہری تھی۔ تو یہ تھوڑی سی بات دوسری طرف نکل گئی، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اقبال کا مخاطب آپ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، چاہے طلبہ ہوں یا طالبات ہوں۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اقبال نے ہمارے لیے میسج کیا دیا ہے، عزیز طالبات، پیغام کیا دیا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اقبال کا پیغام سمجھ آ جائے اور ہم اس پیغام کو لے کے چل پڑیں، یقین کریں یہ قوم ناقابل تسخیر ہے، اس قوم کو کوئی فتح نہیں کر سکتا بشرطے کہ ہم اقبال کے میسج کو سمجھ کے اختیار کر لیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اقبال کو وہ وقت، وہ توانائی، وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، کیونکہ اقبال وہ شخصیت ہیں جو دنیا بھر میں ہماری پہچان ہے۔ عزیز طالبات، پوری دنیا میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، سب سے زیادہ تحقیقی کام کیا گیا ہے، وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں اور ہر صنف میں، نظم میں، نثر میں، عربی، فارسی، جرمن، ترکش، فرینچ، بوزنین، نیپالی، کوئی زبان دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں سیرت پہ کام نہ ہوا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخصیت پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ علامہ اقبال کے بعد شیکسپیئر کا نام آتا ہے، پھر آئنسٹائن کا نام آتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی مقبولیت تو جو حدود و قیود ہیں جغرافی کی، اس سے بالا تر ہیں۔ اگر ہم بطور قوم دیکھیں تو عزیز طالبات، ہمارے پاس دو شخصیات ہیں جن پہ قوم کنسنسس رکھتی ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ قائد اعظم اپنی پہچان کے لیے پاکستان کے محتاج ہیں۔ آج بنگلہ دیش میں قائد اعظم کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ نہیں رہا۔ قائد اعظم اپنی پہچان کے لیے پاکستان کے محتاج ہیں، لیکن پاکستان اپنی پہچان کے لیے اقبال کا محتاج ہے۔ اقبال پاکستان کا محتاج نہیں ہے۔ اقبال جتنا یہاں پاپولر ہے اتنا ہی بنگلہ دیش میں بھی ہے، اتنا ہی سنٹرل ایشیا میں بھی ہے، اتنا ہی ایران میں بھی ہے، اتنا ہی ویسٹ میں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، عرب و عجم میں ہے۔ تو اقبال پہ جتنا کام دنیا بھر میں ہو رہا ہے شاید پاکستان میں اتنا نہ ہو رہا ہو۔ تو ہمیں اقبال کی ضرورت ہے، اقبال کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اقبال اتنا بڑا جینیس ہے، اتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے انسانیت کے لیے، نہ صرف ملت اسلامی کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے۔ اس کے میسج میں اتنی طاقت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ میسج جو ہے وہ آفاقی نوعیت کا میسج ہے، آفاقی اس کی اپیل ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اقبال ہمارے لیے کیا کہہ کے گئے ہیں۔ میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے علامہ صاحب کے میسج کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا سا اشارہ ہو جائے کہ اقبال کا پیغام ہے کیا۔ علامہ اقبال کی کتاب ہے جاوید نامہ۔ عزیز طالبات، یہ کتاب فارسی زبان کے اندر ہے اور یہ بہت بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ جب علامہ اقبال نے جاوید نامہ چھاپ لی تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس کتاب نے میرے دماغ کو نچوڑ لیا ہے، اب میرے پاس اس قوم کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، جو میں اس قوم کو دینا چاہتا تھا اس قوم کو دے دیا ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہی دیکھیں، جاوید نامہ۔ جاوید علامہ اقبال کے فرزند تھے، جاوید اقبال، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک اس قوم کا ہر جوان جاوید ہے، وہ ہر اس قوم کے نوجوان فرد کو جاوید کی نگاہ سے، جاوید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گویا علامہ اقبال نے اس کتاب کا ٹائٹل اور اس کتاب کا نام آج کے نوجوانوں کے نام رکھا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے نام رکھا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر علامہ اقبال نے اپنی فکر کو، اپنی تھاٹ کو بہت وسعتوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ کتاب بنیادی طور پہ علامہ اقبال کی فکری معراج ہے، فکری سفر ہے، جہاں وہ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں اپنے رہنما، اپنے مرشد مولانا روم کی رہنمائی میں۔ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کے مرشد، ان کے جو مولانا روم ان کے رہنما ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ اس دنیا کے یہ اسرار ہیں، اس کائنات کے یہ اسرار ہیں۔ کیونکہ صرف بیٹا یہی دنیا نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بڑی دنیایں ہیں، ان گنت دنیایں ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات جو بہت وسیع اور رب العالمین ہے، تو اتنی وسعتیں ہیں کائنات کی کہ شاید
اربوں خربوں سال کا وقت بھی ان کا احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہو۔ تو علامہ جب اس طرح افلاک سے گزرتے ہیں تو ان کے مرشد انہیں بتاتے ہیں اس دنیا کی، اس فلک کی، اس عالم کی، ان کو تعارف دیتے ہیں۔ اور اس کے اینڈ پہ پوری کتاب جہاں ختم ہوتی ہے، اینڈ پہ جو نظم ہے، آخری نظم اس کتاب کی عزیز طالبات، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے خطاب نژاد نو، نئی نسل سے چند باتیں، جہاں انہوں نے نوجوانوں سے گفتگو کی ہے اور نوجوانوں کو بتایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا ہے جو میں نوجوانوں کو کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کتاب کا آخری شعر عزیز طالبات کمال شعر ہے، جس میں علامہ فرماتے ہیں سر دین مصطفیٰ گویم تورا ہم بقبر اندر دعا گویم تورا، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میں نے زندگی میں ایک کام کیا ہے، تمہیں یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقیقت اور راز کیا ہے، اور مجھے تم سے اتنی محبت ہے میں قبر میں بھی جا کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں گا، قبر میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقبال زمین کے نیچے جا کے اس قوم کے نوجوانوں کو نہیں بھولے، ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں، ہمیں اقبال کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اقبال کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس نظم کے اندر اقبال نوجوانوں کو کیا کہتے ہیں، میں 2-3 اشعار عزیز طالبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں صد کتاب آموزی از اہل نظر خوش طرح در سے کہ گیری از نظر، صد کتاب آموزی از اہل ہنر، تو نے علم والوں سے بہت کتابیں پڑھ لی ہیں، یا نوجوان تو نے فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، آئی ٹی پڑھ لی، اے آئی پڑھ لی، اکنامکس، سوشل سائنسز، یہ سارے علوم ان علوم کے ماہرین سے پڑھ لیے، لیکن ایک کتاب تو نے ابھی نہیں پڑھی، اس کتاب کو بھی پڑھنا۔ اگر تم نے وہ کتاب نہ پڑھی تو تمہاری شخصیت ادھوری رہ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اہل نظر کی کتاب ہے۔ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ تمہارے جسم کی ضرورت کو پوری کرے گا، تمہاری روح کو ضرورت کو پوری کرنے والی کتاب ابھی رہتی ہے، اس کتاب کو بھی پڑھنا۔ وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ عزیز طالبات، یہ میرے پاس چشمہ ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، تب مجھے نظر آ رہا ہے، یہ سائنس نے بنایا ہے، ٹیکنالوجی نے بنایا ہے، لیکن یہ صرف میری بصارت کی ہیلپ کرتا ہے، میری بصیرت کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ علامہ کہہ رہے ہیں تم نے جو اہل ہنر سے پڑھا ہے یہ صرف تمہاری بصارت تک ہے، تمہیں کچھ اور بھی چاہیے جو تمہاری بصیرت کو بھی روشن کرے، وہ تمہیں اہل نظر سے ملے گا، تمہیں اہل نظر کے پاس بھی آنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ از دم باد سحر میرت چراغ لالا ازاں باد سحر میں در ایاغ، جب صبح کی ہوا چلتی ہے، صبح کی ہوا چلنے سے باد سحری سے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ کون سے چراغ؟ جو ہم نے جلائے ہوتے ہیں، ظاہری چراغ بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہوا ہے، باد سحر وہ ہوا ہے جو ظاہری چراغوں کو بجھاتی ہے، دل کے چراغ کو روشن کرتی ہے۔ کہیں غفلت میں نہ رہنا، باد سحر کے فیضان سے محروم نہ رہ جانا، سحری میں جاگتے رہنا، تاکہ ظاہری چراغ تو چلا جاتا ہے تاکہ تیرے دل کا چراغ نہ بجھے، تیرے دل کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو جائے، کیونکہ دل کے چراغ کی مثال لالہ صحرائی کسی ہے، اور اس لالہ صحرائی عزیز طالبات آپ جانتی ہیں ایک پھول ہوتا ہے جو صحرا میں اگتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں اس پھول کی زندگی، اس دل کے چراغ کی زندگی کس میں ہے؟ باد سحری میں ہے، آہ سحر گاہی میں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو میں تمہیں اہل نظر کی بات کر رہا ہوں، اہل نظر کی کتاب کیا کہتی ہے؟ کم خورو کم خوابو کم گفتار باش، گرد خود گردندہ جو پرکار باش۔ کبھی تم نے پرکار دیکھی ہے؟ جس سے ہم جیومیٹری میں کام کرتے ہیں، جب آپ پرکار کو گھماتے ہیں دائرہ لگانے کے لیے تو وہ اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ ایسی پرکار جس کا مرکز کمزور ہو، کبھی ادھر چلی جائے کبھی ادھر، تو وہ دائرہ نہیں بنا سکتی۔ علامہ کہتے ہیں اپنی ذات کو مرکز بنا کے اپنا طواف کرنا سیکھو، اپنی پہچان کرنا سیکھو، اپنی اصل تک پہنچنا سیکھو۔ تمہاری اصل کیا ہے؟ تم ایک خودی ہو، تمہاری اصل ذات حق کی خودی ہے، تم ادھر سے ہو، تم زمینی نہیں ہو۔ اپنی اصل کی پہچان حاصل کرو۔ اصل کی پہچان تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کم خورو کم خوابو کم گفتار باش، کھانے پینے پہ نہ لگے رہو، سونے پہ نہ لگے رہو، ہر وقت ٹوٹ پٹانگ باتیں ہی کرنے پہ نہ لگے رہو۔ بولو با مقصد بولو، کھاؤ جس سے زندگی باقی رہے، سو اتنا جس سے جسم کو راحت مل جائے، غفلت میں نہیں جانا۔ دیکھیں اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ بولو کب؟ اس وقت بولو جب تمہارے نہ بولنے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہو، اور ہمارا حال یہ، ہمارے سارے مسئلے ہمارے بولنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، اس لیے بڑے لوگ یہ سمجھاتے ہیں نا، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ نے کیا کہنا ہے، کمال یہ آپ کو یہ پتہ ہو آپ نے کیا نہیں کہنا۔
جس کو یہ سبق یاد ہو جائے کہ میں نے کیا نہیں کہنا، وہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، شرمسار نہیں ہوتا، اسے کبھی خفت نہیں اٹھانی پڑتی، کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، کبھی اپنے آپ کو ریویو نہیں کرنا پڑتا، اور جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا، تو اس کا پھر کوئی حال نہیں ہوتا۔ تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل نظر کا درس کیا ہے؟ اہل نظر کا درس یہ ہے، اس جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تعمیر، روح کی پرورش، اس کو مت بھولو، پرکار کی طرح اپنے مرکز پہ قائم رہو، اپنے مرکز سے غافل نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر درست، مولوی کے نزدیک وہ کافر ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں میرے نزدیک اور اہل نظر کے نزدیک وہ کافر ہے جو اپنا انکار کرتا ہے، اپنا انکار نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ اپنا اقرار کر لو گے، اپنے آپ کو پہچان لو گے، تو تم لازمی اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میں کون ہوں، میں از خود نہیں ہوں، میں از خود نہیں ہوں، میں کسی کے ہونے سے ہوں۔ جب آپ کو کسی کے ہونے کا احساس پیدا ہو گیا اور اس کسی کی طرف آپ نے توجہ کر لی، سمجھے آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا، اور اس کسی تک پہنچ گئے تو زندگی کی معراج کو پا لیا۔ اس لیے علامہ کہہ رہے ہیں منکر خود نزد من کافر ترس۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیوا اخلاص را محکم بگیر، پاک شو از خوف سلطان و امیر۔ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر خوف نہیں پالنا، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خوف میں مت آؤ۔ عزیز طالبات، اسلام کی اخلاقیات کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ قرآن مجید کی روشنی میں ایسا انسان قرآن بنانا چاہتا ہے جس کا کریکٹر یہ ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کبھی کسی تھریٹ میں نہیں آتا، کیوں؟ اس کی نظر اللہ پہ ہے، اور مادی مفادات اس کا مقصود ہی نہیں ہے۔ انسان پہ خوف کیوں آتا ہے؟ اسے اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے، رزق کا خوف ہوتا ہے، کیریئر کا خوف ہوتا ہے، مرتبے کا خوف ہوتا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اونچ نیچ کا خوف ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سارے بت گرا کے اللہ پہ نظر رکھ لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان ان خوفوں سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ تو مولا علامہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حکم دشوارست تعویل مجوب جز بقلب خیش قندیل مجوب، اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمہیں مشکل لگتا ہے، تعویل نہیں کرنی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہماری بہتری ہے۔ عزیز طالبات، آپ اس ادارے میں پڑھتی ہیں تو اس ادارے میں پڑھنے کا بنیادی تقاضا آپ سے کیا ہے؟ ڈسپلن۔ آپ کو بتایا گیا جی آپ نے 7 بجے آنا ہے، فلاں کلاس میں فلاں پیریڈ اتنے بجے جانا ہے، فلاں میں اتنے بجے جانا ہے۔ آپ جو کہہ دیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے تو 8 بجے تک سونا ہے اور میں نے تو 11 بجے گھر جا کے فلاں کام کرنا ہے، یہ کیا ڈسپلن ہے؟ ایسے ٹائم ٹیبل کو ہم نہیں مانتے۔ مجھے بتائیں اس ادارے سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، تیسرے چوتھے دن ہی کوئی اور ہی انجام نکلے گا۔ یہی بات علامہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ہمارے لیے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس کی تعویل نہیں کرنی، اس کے لیے بہانے بازی نہیں کرنی، کوئی بہانہ کر کے اس کی تعمیل سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہماری بہتری، ہمارا ارتقاء اس ٹائم ٹیبل میں ہے جو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ جب ہم اس ٹائم ٹیبل کو اپنے اوپر لاگو کر لیں گے تو ہمارا دل ہمارے لیے قندیل بن جائے گا۔ قندیل کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو، لیمپ کو، جو روشنی دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر جس پہ میں بات عزیز طالبات ختم کرنا چاہوں گا، علامہ کہتے ہیں، بہت لمبی نظم ہے اور یہ پرشین میں ہے، اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے ادارے نے اقبال اکادمی پاکستان نے اس کا اردو ترجمہ، اس کا پنجابی ترجمہ، اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہوا ہے۔ اب جس زبان میں پڑھنا چاہیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا وقت نکال کے اس نظم کو ضرور ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیں، اس کا انگریزی ترجمہ پڑھ لیں، اس کا پنجابی ترجمہ پڑھ لیں، پشتو میں بھی ہے، براہوی، بہت ساری زبانوں میں ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے اقبال آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اس کا آخری شعر، نظم کا آخری شعر نہیں ہے آج گفتگو جس میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں، اے نوجوان، اگر تم دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو تم نے اپنی 2 چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ کیا؟ ایک ہے جسم اور ایک ہے جان۔ جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا کہ اسلام ایسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہوں جن کا جسمانی وجود بھی طاقتور ہو اور ایمانی وجود بھی طاقتور ہو، دونوں لحاظ سے وہ کمزور نہ ہوں۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں، اے نوجوان، تم نے اپنے تن کی بھی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنے من کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اب طریقہ بتا رہے ہیں، کرنی اس طرح سے ہے
حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب، حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب۔ جسم کی حفاظت اس طرح کرنی ہے، اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا ہے، پاک دامن رہنا ہے، اپنے شباب کو داغدار نہیں ہونے دینا، اس سے تمہارا تن محفوظ ہو جائے گا۔ اور ذکر اور فکر کی کثرت کرنی ہے، جب تم ذکر اور فکر کی کثرت کرو گے تو تمہارا من محفوظ ہو جائے گا، تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی، تمہارا باطن اور تمہاری روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں جب تم اپنے تن کی بھی حفاظت کرو گے پاک دامنی کے ذریعے سے، اپنے شباب کی پاکیزگی کے ذریعے سے، اور جب تم اپنے من کی بھی حفاظت کرو گے، اپنی روح کی بھی حفاظت کرو گے ذکر اور فکر کی کثرت کے ذریعے سے، یعنی ایسا ذکر نہ ہو جس میں فکر نہ ہو، خالی ذکر جو فکر سے خالی ہو۔ اقبال اس کی بھی بات نہیں کرتے، اس ذکر کی بات کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب کہ اللہ کو یاد رکھنا، صرف یاد کرنا نہیں، یاد رکھنا۔ ایک تو نا ذکر کر رہے ہیں ہم، تسبیح بھی پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے روٹین میں آپ دیکھتے ہیں، دکانداری بھی چل رہی ہے، گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے، اس کو ذکر نہیں، عزیز طالبات کہتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ پتہ ہو ہم کس عظیم ہستی کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہو ہر وقت، اور جب وہ ذکر ہو تو اس کے ساتھ فکر کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور فکر کیا کرتا ہے؟ ذکر کے ذریعے سے بندے کو ہر اگلے لمحے میں پہلے لمحے کی نسبت اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کی شخصیت بدلتی جاتی ہے، آپ کی شخصیت کی تاثیر بدلتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص چیف منسٹر کے قریب ہو، صدر محترم کے قریب ہو، وزیر اعظم کے قریب ہو، تو عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے نا۔ سوسائٹی میں اس کا اسٹیٹس، اس کی ایفیکیسی، اس کا اختیار، اس کی تاثیر ہی مختلف ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے قریب ہو اور فرق بھی نہ آئے تو پھر فرق کیا ہوا ذکر کرنے کا؟ علامہ کہہ رہے ہیں وہ ذکر جس کے ساتھ ایسا فکر ہو کہ وہ عام سطح سے اٹھا کے آپ کو اللہ کی قربت میں لے جائے، اور اللہ کے قرب کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے، آپ خدا کو ایکسپیرینس کریں۔ جس ذکر کے ذریعے سے بندہ خدا کو ایکسپیرینس نہ کر سکے وہ ذکر نہیں ہے، وہ بس ویسی پریکٹس ہے، وہ ریچول ہے، اور علامہ ریچولز کی بات نہیں کرتے۔ علامہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ شباب کی پاکیزگی کے ذریعے سے تن کو بنانا ہے، اور فکر والے اللہ کے قریب کرنے والے ذکر کے ذریعے سے اپنے من کو بنانا ہے۔ وہ نسل جو اس سبق کو لے کے چلے، یہی وہ نسل ہے جو اقبال کی وارث ہے۔ اور سچی بات ہے عزیز طالبات، پاکستان کو ابھی اس نسل کا انتظار ہے جس کی کمٹمنٹ ہو اس ملک کے ساتھ، ملک کے بانیان کے ساتھ، اس ملک کی دی گئی قربانیوں کے ساتھ، جو ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کرے۔ آج تک ویلیوز پہ کمپرومائز ہوتا رہا ہے۔ ہماری تاریخ موریلٹی کو تباہ کرنے والی تاریخ ہے۔ اب دیکھ لیں ہماری پوری تاریخ کیا ہے۔ ہمارے بڑوں لوگوں کا کردار تھا جنہوں نے پاکستان بنا دیا، پھر ہمارے کردار کی کمزوریاں تھیں جنہوں نے پاکستان توڑ دیا۔ تو آپ مستقبل ہیں اس ملک کا، ماضی سے سبق حاصل کریں، حال کو سنواریں، اور اقبال کی فکر کو اپنا رہنما بناتے ہوئے ایک ایسے سوسائٹی اور ایسے معاشرے کو بنانے کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے جو ہمارے بڑوں کا خواب تھا۔ بہت بہت شکریہ ہماری بیٹا، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت کامیابیاں عطا کرے، آپ اس قوم کی، اس معاشرے کی، اپنی اساتذہ کی اور اپنے والدین کی امیدوں اور خوابوں کی تعبیر بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔